اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ جل جلالہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرما رہی ہے۔ اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ گزشتہ سالوں میں کتنے ہمارے اعزاء اقربا احباب ہمارے ساتھ ان مبارک ساعات میں موجود تھے، لیکن اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، قبر میں پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں تو غلط نہیں کہ وہ اگلے جہان میں جانے کے بعد اب تمنا کرتے ہیں کہ کاش مجھے رمضان کی ایک گھڑی ایک سجدہ مل جائے، نہیں ملے۔ وہاں جانے کے بعد انسان جب وہ ساری آنکھوں سے اوجھل چیزیں سامنے آتی ہیں نا، وہ جنت کے مناظر، وہ اللہ محفوظ فرمائے جہنم، وہ ساری بند آنکھیں جب کھل جاتی ہے، وہاں دنیا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد جب وہاں کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر انسان کو زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں بار بار یہ مبارک لمحات نصیب فرمائے۔ ابھی آج ہی کے دن میں 2-3 یکدم اوپر تلے وفات کی خبریں آئی، عجیب دل کی کیفیت ہوئی۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے خلیفہ مولانا اسحاق لاہوری حضرت والی صاحب کے ماموں لگتے تھے، ان کے بیٹے کا اس وقت انتقال ہو گیا۔ ہمارے وہ نمازی بھائی عامر صاحب، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ ابھی جمعے سے قبل ایک صاحب تشریف لائے، ہمارے بڑے اچھے دوست اور معاون عبید اللہ صاحب، ان کے بھائی، ان کے قریبی ساتھی ملک وارث صاحب، یہ کے بعد دیگر دنیا سے لوگوں کا جانا، یہ ہم سب کے لیے ایک فکر کا لمحہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ غافل، تجھے ہر روز گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، غافل گھڑیال تجھے ہر روز دیتا ہے یہ منادی، گردون عمر کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ ہر گزرنے والا لمحہ ہماری زندگی کو کم کرتا جا رہا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہو رہے، ہم چھوٹے ہو رہے، ہماری عمر چھوٹی تھوڑی رہ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، ابھی میری عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، میں بڑا نہیں ہو رہا، یہ چھوٹا ہو رہا ہے، قبر کے قریب جا رہا ہے۔ اگر 70 سال کی عمر لے کر دنیا میں آیا تھا، 50 گزر کے 20 رہ گئے، تھوڑے رہ گئے، اس کو دکھ ہونا چاہیے تھا۔ ہم سال گیا مناتے ہیں، سال گزر گیا، میں بڑا ہو گیا۔ بڑا کوئی نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی قبر کے قریب آگے بڑھ رہا ہے، جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کا توشہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سن لیجیے، اس حوالے سے دل تو تھا کہ رمضان کے حوالے سے مجھے گزارشات عرض کروں۔ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے، اس کے 3 بھائی اس کے پاس آتے ہیں، 3 بھائی۔ ایک آ کر کہتے ہیں، یار جب تک تو زندہ تھا نا میں تیرے ساتھ تھا، تو نے مجھے بڑا سنبھال کے رکھا، محنت کی، تو نے بہت میرا خیال رکھا، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میں آگے تیرے ساتھ نہیں جا سکتا، میں یہی تک ہوں، بس تیری آنکھ بند ہوئی میری بے وفائی شروع ہوئی۔ ایک بھائی یہ ہے، حدیث میں آتا ہے۔ دوسرا یہ جو مرنے والا ہے، یہ سے کہتے ہیں، آپ نے شرم کیا، میں نے پوری زندگی تیرے ساتھ بتائی ہے، تیرے ساتھ وفا کی، تُونے قریب کیا، تیرا خیال رکھا، تیری حفاظت کی، تو مجھے کہہ رہا بس یہی تک تھا، اتنا بے وفا؟ وہ کہتے نہیں بس میری مجبوری ہے، میں جانتا ہی اس سے آگے میں جا ہی نہیں سکتا۔ اچھا، دوسرا بھائی یہ جو مرنے والا ہے، دوسرے بھائی کو شرم دلاتا ہے، یار تو میرا بھائی ہے، چل تو میرا خیال کر لے، تو میرے ساتھ آ گئے۔ دوسرا کہتے نہیں بھائی جان، میں بھی آپ کے ساتھ آنکھیں بند ہونے تک تو نہیں، لیکن قبر تک جا سکتا ہوں، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں یار میں نے تیرے ساتھ ہر وعدہ نبھایا، جو تو نے کہا میں نے کیا، ہر موقع پر تیرے ساتھ کھڑا ہوا، تیرے دشمنوں کے مقابلے میں تیری مدد، ہر موقع پر میں نے تیری مدد، اتنی بے وفا؟ وہ کہتے میری مجبوری ہے، میں قبر تک جا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔
سیدھا ڈالا کمزور سا جس کو پوری زندگی لفٹ نہیں کروائی، وہ بھائی ڈٹ کے کہتے ہیں بھائی جان آج میں آپ کے ساتھ آگے تک جاؤں گا، صرف آگے بند ہونے تک نہیں، قبر تک، پھر قبر کے اندر، پھر قبر کے بعد حشر میں آخر تک ساتھ جاؤں گا۔ اللہ کرے اس تیسرے بھائی کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا بھائی کو کہتا ہے مرنے تک ساتھ ہوں، اس کے بعد کوئی چکر نہیں، اکیلے جانا ہے، وہ مال ہے جس کے لیے ہم ساری رشتہ داریاں قربان، دوستیاں قربان، بڑے بڑے مقدس رشتے قربان، حتیٰ کہ سگا بچہ اٹھ کے بھی ماں باپ کو اس کے لیے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ مال ہے، مال بڑا اکٹھا کر کے رکھتے تھے، سنبھالتے تھے، اور بلڈنگ بنا لوں، فلانی فیکٹری لگا لوں، بڑی نئی ماڈل کی گاڑی آئی ہے وہ لے لوں، فلانے فیز 5 میں، فیز 3 میں، ڈیفنس میں، ڈی ایچ اے میں کوٹھی بنگلہ بنا لوں، بیریا ٹاؤن میں اتنے گھر بنا، یہ سارا مال و دولت آنکھیں بند ہوتے ساتھ ہی اللہ کی قسم سب سے بڑی بے وفائی کرتے۔ جی ہاں، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا میں، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے۔ سب سے پہلے آنکھ بند ہوتے ساتھ ہی یہ بات کہتے چل نکل جاؤ، ختم، اب میں تیرے برا ساتھ ہوں، تیرا نہیں ہوں، نکل جاؤ یہاں سے۔ ایک گھڑی بھی برا ساتھ قبر میں نہیں جانے دیتے آپ کے۔ جی ہاں، دوسرا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مثال دی، فرمایا یہ رشتہ دار ہے، یہ دوست احباب ہے، یہ ملنے جلنے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، والدین ہے، بڑی محبت کرتے تھے دنیا میں، ہر تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہ بھی قبر تک جاتے ہیں، بس قبر میں دفنا کے کہتے ہیں بھائی جان بس اس سے آگے نہیں ماری جاتی، ہم آگے نہیں جا سکتے، بس یہی تک تھا، جتنا کر سکتے تھے کیا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، اچھے سے اچھے ہاسپٹل لے گئے، ٹیسٹ کروائے، سارے اچھی سے اچھی دوائیاں دی، نہیں اس سے آگے نہیں۔ تیسرا مریض کمزور سا بھائی جسے میں نے آپ نے کمزور کیا، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم دنیا کے سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں، کیا ہماری نفسیات کے مطابق ہمیں قدم قدم پر مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کروڑوں رحمتیں، برکتیں، صلاۃ و سلام کا نزول ہو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں بار بار ان کے در کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ وہ عجیب مدینہ منورہ کی رونقیں ہیں، جب انسان جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، فرمایا پہلا بھائی جس کی بڑا تم خیال رکھتے ہو، جس کے چکر میں آ کر ساری دنیا کو پامال کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، مال و دولت آنکھیں بند کرتے ساتھی بے وفائی کرے گا، یاد رکھو بڑے سے بڑے رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، وہ بیگم بڑی محبت کی دعوے کرتی تھی، بچے کہتے تھے ابا یہ آپ کے اوپر جان بھی نچھاور ہے، قرآن کے اللہ کہتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر ایک کی حالت اس دن علیحدہ ہی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ لوگوں کے چہرے چمکتے دمکتے اعمال والے نیک لوگ، کچھ کے چہروں پر سیاہی چھائی ہوئی، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا اس دن ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیگم بھاگے گی، بچے بھاگیں گے، جی ہاں سارے ایک دوسرے سے متنفر۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر تک کی رشتہ دار ساتھ جاتے، بس اس سے آگے نہیں۔ تیسرا فرمایا نیک اعمال ہے، نیک اعمال، نیکیاں جو آج کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ جی ہاں ٹائم ہی نہیں ہے، جی کیا کریں، ہم نے فلانے کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، دوست کی بھی نمانی ہوتی ہے، بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے، ساری کاموں کے لیے ٹائم ہے، نیکی کے کام کے لیے ٹائم نہیں، جس نے قبر میں بھی کام آنا ہے، کروڑوں سال آپ کے ساتھ چل، ساری چیزیں قبر تک، کوئی آگے نہیں جائے گا۔ یہ تیسرا بھائی ہے جو آپ کے ساتھ آگے جائے گا، اگر آپ نے دنیا میں اسے تگڑا رکھا، اس بھائی پر محنت کی، اس کے ساتھ وفاداری کی، اللہ کی قسم یہ جنت تک آپ کو لے کر جائے گا۔ ایسا
اور اس کے ساتھ بے وفائی کی، یہ کہے گا مرتے ہوئے بھائی جان آپ نے دنیا میں میرے ساتھ کی ہے، میں کیا مدد کروں آپ کی، میں ہوئی کمزور سا، آگے بلائیں بڑی بڑی، جہنم کے فرشتے، وہ دروغہ، وہ منکر نکیر کی سختی، وہ پل صراط کا ہولناک منظر، وہ جہنم کے اندر کٹ کٹ کے گرتے انسان، اس وقت انسان کو اس بھائی کی قدر آئی۔ سوچو سوچو، آج اللہ نے موقع دیا اس بھائی کی قدر کرو، آنے والا وہ رمضان کی گھڑیوں کو لمحات، زیادہ سے زیادہ نیکی کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر، میرے خالق کی رحمتیں کتنی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے روزہ داروں کو اللہ جل جلالہ 5 قسم کے وہ انعامات دیتے جو پہلے کبھی کسی کو نہیں دیتے۔ پہلا انعام فرمایا روزہ دار، اللہ اکبر، کیا میرے خالق کے کرم ہے، فرمایا روزہ دار کے منہ کی اسمیل اللہ کو دنیا میں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ کیا اس کی کرم نوازی ہے، ہم پھر بھی ایسے قریب خالق سے الگ ہو کے بھاگے پھرتے ہیں، اس سے وہ دوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارے منہ کی بدبو بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس کی قدردانی دیکھیے گا۔ ہمارے گھر میں قریبی کسی سے بدبو آئے، کتنی مرضی محبت ہم کہتے ہیں بڑے ہو ذرا منہ صاف کر کے، دانت صاف کر کے، وہ کہتے ہیں میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، مجھے یہ بھی پسند ہے، تمہاری تم آؤ تو صحیح، میری محبت میں تم نے بھوکا پیاسا رہنا گوارا کیا، اب آؤ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا۔ فرمایا روزہ دار بندہ روزہ رکھتا ہے دھرتی پر، اس کے لیے دنیا کی ساری مخلوقات حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ کہاں ملے گا ایسا کریم خالق آپ کو دنیا میں؟ کون ہے ایسا پالنہار، کون ہے ایسا آقا اور مولا؟ اس لیے میرے عزیزوں اس کی قدر کیجیے، یہ اللہ کا انعام مہینہ آنے والا ہے، اس کی بے حرمتی سے بچیے۔ کچھ عرصے سے عجیب ہمارے معاشرے میں ماحول پھیلا ہے، پہلے ہوتا تھا ہوٹلوں کے باہر بھی تناتے لگی آتی تھی، سرعام کھانا پینا جرم تھا، باقاعدہ سزا دی جاتی تھی، اور اب کوئی پتہ نہیں ہے گھر میں عام دن ہے یا رمضان کے روزے پرواہی کوئی نہیں، رمضان میں بھی ناشتے چل رہے، دوپہر کے کھانے چل رہے، رات کی عیاشی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں اس رمضان کی قدر کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی، فرمایا ایک ہندو بنیا ہندوستان میں رہنے والا وفات پر کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں پھر رہا ہے، اس نے کہا تم جنت میں، جنت تو مسلمانوں تم کیا ہاتھ سے آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں میری ایک نیکی تھی۔ کیا نیکی تھی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ آیا، روزوں کا مہینہ، مسلمان روزوں سے تھے، میرا بچہ ایک دن بازار سے کوئی ٹافی کوئی چیز لایا، کھاتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں کھاتا ہوا منہ چلا رہا، میں نے دیکھا تو تھپڑ مارا، میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کون کہہ رہے ہندو کافر کس کو؟ اپنے بچے کو مسلمانوں کے روزے کے مہینے میں بے حرمتی کرتا ہے، تھپڑ مارا میں نے، شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے مہینے کا احترام تو کرنا لازم ہے، گھر کے اندر جا کے کھا لیتا، باہر کھا لیتا۔ اللہ کو رمضان کا احترام میرا اتنا پسند آیا، مرنے سے پہلے مجھے ایمان لانے کی توفیق دی، مرتے ساتھ ہی جنت میں گئی، اس کی طرف نوازی نہیں ہے تو اور کیا؟ احترام ہے رمضان، یہ بھی کرنے کا کام۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اس کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں۔ اتنا کم ہمت ہوگی آج کا نوجوان، وہی گرمی ہے جی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرا پیپر ہے، میری یونیورسٹی جانا ہے۔ خالق کی کرم کی انتہا ہے، اور یہ بدبخت ایسا ہے اللہ سے لینے کا ارادہ کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام تو ترغیب دے، اللہ اکبر، ایک دفعہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ آپ علیہ السلام کی الفاظ ہے، وہی الفاظ جو درود شریف کی فضیلت میں قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا اللہ جل جلالہ اور اللہ کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ ہمیں سحری میں ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی،
رات کو کھانا کھا لی، سحری میں اٹھا نہیں جاتا، بچی کی نیت کر لی، سحری برکت والا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سحری کھایا کرو، برکت والا کھانا، اللہ رحمت نازل فرماتے سحری کھانے والے۔ رمضان کا احترام، روزوں کی پابندی، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، اور نیکیوں کا بہار کا موسم آ رہا ہے، اللہ والوں کو اس کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ آئیے میرے دوستو، عزم اور ارادہ کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس سال انشاءاللہ رمضان کو پورا وصول کریں گے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں گے، اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھرتے چلے جائیں گے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزہ دار کی منہ کی بدبو اللہ کو پسند ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے مچھلیاں بھی اس کے لیے دریا میں، سمندر میں دعائیں کرتی ہے، اور یہ پتہ کب ہوتا ہے؟ یہ آخری انتہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ جل جلالہ اللہ اکبر اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے، اللہ ان سے کہتے ہیں فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا، وہ آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فلاں آپ بھی محبت کرو۔ آسمان والے فرشتے زمین کے فرشتوں کو کہتے ہیں، زمین کے فرشتے انسانوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، پھر اس انسان سے محبت دنیا کے جانور، جنگلوں کے درندے، حتیٰ کہ سمندر کے اندر کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انتہا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ اس کی محبت کے لیے لگا دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ علیہ السلام نے تیسرا انعام فرمایا، جنت ہر روز روزہ داروں کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اللہ پروٹوکول کے ساتھ جنت کو سجاتے ہیں۔ چوتھا انعام، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام فرمایا، روزہ دار کی دعائیں اللہ موقع موقع پر قبول فرماتا ہے۔ سحری میں دعائیں قبول ہو رہی، افطاری سے پہلے دعائیں قبول ہو رہی، اور شیطان ان دونوں کے اندر کبھی گیم شو لگا کے، کبھی سحری افطاری کے پروگراموں میں مصروف کر کے دعاؤں سے مجھے آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ سحری اور تہجد کا ٹائم دعاؤں کی قبولیت کا ہے، افطاری سے 15-20 منٹ پہلے کا ٹائم دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ اسے ضائع مت کیجیے، اللہ سے رو رو کر اپنی مناجات کیجیے، اللہ سے اپنی باتوں کو بنوائیے۔ کچھ نہیں تو آئیے امام علامہ ابن قیم کے دروازے پر چلتے ہیں۔ علامہ ابن قیم کی مشہور بات ہے، فرماتے میں نے دیکھا میرے محلے کے اندر ایک گھر تھا، دروازہ کھلا ہے، ماں بچے کو مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، نکل جا، دفع ہو جا۔ بچہ رو رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، اماں کہتی ہے نہیں نکل جا۔ بچے کو لات ماری، دروازے سے باہر کٹ کر کے اماں نے دروازہ بند کیا۔ بچہ دروازہ بجاتے، اماں دروازہ کھول، اماں دروازہ کھول، ماں دروازہ نہیں کھولتی غصے میں۔ بچے نے بجاتے بجاتے، حضرت فرماتے تو وہیں کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں، بچہ دروازہ بجاتے بجاتے جب تھک گیا، دروازے سے ہٹا، گلی کے اندر چلا، کنارے تک آیا، گلی کی نکڑ تک، کچھ سوچا، واپس دروازے پر آیا، دروازہ بجاتے رہا، بجاتے بجاتے تھک کے وہیں سو گیا۔ اماں نے جب اپنی کسی ضرورت سے دروازہ کھولا، دیکھا بچہ نیچے چوکھٹ پہ پڑا ہے۔ اماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کہا نکل جا، دفع ہو جا۔ بچے نے کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگا، اماں تو نے نکال دیا تھا، میں چلا گیا تھا، میں گلی کے نکڑ تک گیا، میرے ذہن میں آیا کما لوں گا، کھا لوں گا، سارا کچھ ہو جائے گا۔ ماں تیری ممتا کی محبت مجھے دنیا میں کہیں اور نہیں ملی، یہ سوچ کے واپس آ گیا ہوں۔ ماں نے یہ سنا، ماں کا دل پسید گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، بچے کو اٹھایا، بیٹا اگر تیرے دل میں میری محبت کا یہ مقام ہے تو تیرا مقام یہ چوکھٹ نہیں، میرا سینہ میرے سے لگ جا۔ علامہ ابن قیم یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں، مسلمانوں بڑے سے بڑے تم سے گناہ ہوئے، آؤ اس کریم خالق کے در پہ آ کے اس سے کہہ دو، الہی عبدک العاصی اتاکا مقرا بالذنوب وقد دعاکا، الہی تیرا بندہ آ گیا، بڑے گناہ کیے، اعتراف کرتا ہوں اپنے جرائم کا، گناہ کرتا رہا آج تک،
مانع اس سے لو لگائیں، اپنی زندگی کے مسائل کو حل کروائیں. کم از کم یہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا منفرد رمضان ہو، ہماری زندگی کو بدلنے والا ہو، خالق سے تعلق کو مضبوط کرنے والا ہو، تقوی کے لانے کا سبب ہو. اللہ آنے والے رمضان تک ہم سب کو پہنچا دے، ایک ایک گھڑی کو مضبوط کرنے والا بنا